فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 کے ساتھ رائحہ کاظمی حاضر ہے اور یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب سامعین کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 374 پہ۔ فصل نمبر 11 ہے اور اس کا عنوان ہے غفلت۔ غفلت کا نمبر شمار ہے 3090 اور غفلت کا آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کی سورہ قاف کی آیت نمبر 22 سے۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس دن سے تو غفلت میں پڑا تھا، اب ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ قول مؤلف مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت نمبر 205، سورہ یونس کی 7 اور 8، سورہ مریم کی 39، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1، 2 اور 7۔ اب آئیں اس سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غفلت کے عنوان سے پہلی جو 10 حدیثیں ان صفحات پہ لکھی گئی ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں اور بہت مختصر سی احادیث ہیں۔ 15135 سے لے کر اور 15144 پہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ سب کی سب مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 15135 پر غفلت بہت بڑا موذی دشمن ہے۔ 15136 پہ غفلت احمقوں کا شیوا ہے۔ 15137 پہ غفلت نفسوں کی گمراہی اور نحوست کا سرنامہ ہے۔ 15138 پر غفلت گمراہی ہے۔ 15139 پہ غفلت فریب خوردگی کا موجب بنتی ہے اور تباہی کے قریب لے جاتی ہے۔ 15140 پہ غفلت بے راہ روی ہے۔ 15141 پہ غفلت گواہ دینے کا نام ہے۔ 15142 پر غفلت دور اندیشی کی مخالف ہے۔ 15143 پر پھٹکار ہے اس شخص پر جس پر غفلت نے غلبہ پا لیا، اس نے یہاں سے کوچ کو فراموش کر دیا اور وہاں کے لیے تیاری نہ کر سکا۔ 15144 پر حکومت کے دلائل میں ایک یہ بھی ہے کہ غفلت سے کام نہ لیا جائے۔ یہ تمام کی تمام احادیث جو میں نے پڑھی یہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھی۔ 15145 پر ہے کہ اگر دشمن شیطان ہے تو پھر غفلت کیسی؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 190 ہے۔ 15146 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ غفلت میں سکون کی تلاش خود فریبی ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے۔ اگلی حدیث بھی جو پڑھنے جا رہی ہوں وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے۔ 15147 پہ غفلت جفاکاری اور اللہ کی اطاعت کے لیے معاونین کی کمی سے بچتے رہو۔ غفلت، جفاکاری اور اللہ کی اطاعت کے لیے معاونین کی کمی سے بچتے رہو۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ 15148 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ حدیث معراج میں ہے کہ اے احمد اپنا مطمع نظر ایک بناؤ، اپنی زبان کو ایک حالت پر قائم رکھو کہ مجھ سے غافل نہ ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے غافل ہو جاتا ہے میں بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں جا ہلاک ہوا۔
بہار الانوار کی جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 29۔ 15149 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، واہ حسرتا اس غافل و بے خبری کی مدت حیات ہی اس کے خلاف ایک حجت بن جائے اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت میں ہو۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 64۔ 15150 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، متقین کے اوصاف میں فرماتے ہیں، رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے۔ خطرہ اس بات کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے اور خوشی اس فضل و رحمت کی بدولت پر جو اسے نصیب ہوئی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ 15151 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 193 ہے کہ جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے تب بھی ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا، اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ اسے غفلت شعاروں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اگلی حدیث ہے 15252 پر، اور یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 109 ہے۔ اوپر جو تھا وہ خطبہ نمبر 193 تھا نہج البلاغہ کا، اب جس کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں وہ خطبہ نمبر 109 ہے۔ ملائکہ کی توصیف میں فرماتے ہیں، وہ تیرے قرب میں اپنے قیام و منزلت کی بلندی، تیرے بالے میں خیالات کی یکسوئی، تیری عبادت کی نافرمانی، تیرے احکام میں عدم غفلت کے باوجود اگر تیرے راز ہائے قدرت کی اس تہہ تک پہنچ جائیں جو ان سے پوشیدہ رہے تو وہ اپنے اعمال کو بہت ہی حقیر سمجھیں گے۔ اگلی حدیث ہے 15153 پر، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 91۔ ملائکہ ہی کی توصیف میں فرماتے ہیں، نہ ان کی کوششوں کے عزم پر غفلت کی نادانیاں حملہ آور ہوتی ہیں اور نہ ان کی بلند ہمتوں میں فریب دینے والے وسوسوں کا گزر ہوتا ہے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں 377 اور 3091 پہ، عنوان کا نمبر شمار ہے، بیداری سے غفلت کی مخالفت کرو۔ یہ بھی پہلی 5 احادیث ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 15154 پہ بیداری سے غفلت کی مخالفت کرو۔ 15155 پہ بیداری نور ہے۔ 15156 پر بیداری سے بصیرت حاصل ہوتی ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے۔ 15157 پر پھر مولا علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے کہ دین کے بارے میں بیداری اس شخص کے لیے نعمت ہے جسے یہ عطا ہوئی۔ 15158 پہ جو شخص بیداری سے مدد حاصل کر کے غفلت پر غلبہ نہیں آتا وہ ہوشیاری سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم۔ 15159 پر ہے کہ اے سننے والوں، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غفلت سے آنکھیں کھولو اور دنوی دوڑ دھوپ کو کم کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 153 ہے۔ 15160 پہ ہے کہ یکے پردیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں حضرت رب العزت کے کچھ خاص بندے ہمیشہ مخصوص رہے ہیں جن کی فکروں میں وہ سرگوشیوں کی صورت میں حقائق و معارف کا القاء کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام فرماتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں میں بیداری کے نور سے ہدایت و بصیرت کے چراغ روشن کیے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 222۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان مراقبہ، نیز باب ہے غفلت سے مانع چیزیں، اور ایک اور باب غفلت کا علاج۔ 3092 پہ کیا غفلت سے بیدار رہنے والا کوئی نہیں؟ اس سلسلے میں احادیث پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلی 3 احادیث حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے ہیں اور میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ 15161 پہ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟
15162 पे क्या मौत आने से पहले नींद से बेदार होने वाला कोई नहीं। 15163 पर दिल गाफिल हों और आंखें बेदार तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। 15164 पे गफलत और गरूर का नशा शराब के नशे की निस्बत देर से दूर होता है। ये अहादीस सब की सब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गुरूरुल हिकम से थी। 15165 पर जो हदीस बयान की जा रही है वो मौला अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 223 है। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने गुनाह पर दलेर कर दिया है? किस चीज़ ने तुझे अपने परवरदिगार के मुतालिक धोखा दिया और किस चीज़ ने तुझे अपनी तबाही पर मुतमईन बना दिया है? क्या तेरे मर्ज के लिए शिफा और तेरे ख्वाब गफलत के लिए बेदारी नहीं है? 15166 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा पेश है। मैंने तुम्हें कुरान की तालीम दी, तुम्हारे दरमियान दलीलो बुरहान से फैसले किए। इन चीज़ों ने तुम्हें रोशन कराया जिन्हें तुम नहीं जानते थे, और इन चीज़ों को तुम्हारे लिए खुशगवार बनाया जिन्हें तुम थूक देते थे। काश अंधे को कुछ नजर आए और सोने वाला ख्वाब गफलत से बेदार हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 180। 15167 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा है। मैं देखता हूँ कि तुम पैकरे बेरूह और रूह बेगालिब बने हुए हो, आबिद बने फिरते हो, बग़ैर सलाह व तक़वा के ताजिर बने हुए हो, बग़ैर फ़ायदों के बेदार हो मगर सो रहे हो, हाजिर हो मगर ऐसे जैसे गायब हो, और देखने वाले हो मगर नाबीना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 108, शरह इब्ने अबिल हदीस जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 187। 3093 पर जो उन्वान है वो है कि गाफिल जिससे गफलत नहीं बढ़ती जाती। इस सिलसिले में जो हदीस बयान की गई है उसका तर्जुमा है 15168 पे कि मुझे उस गाफिल पर ताज्जुब है जिससे गफलत नहीं बढ़ती जाती, उस तालिब दुनिया पर ताज्जुब है कि मौत जिसकी तलाश में है, उस बेख्तियार हंसने वाले पर ताज्जुब है जो ये नहीं जानता कि अल्लाह उस पर राज़ी है या नाराज़। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 है, सफ़ा नंबर 130 है और अमाली का सफ़ा नंबर 45 है। 15169 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा पेश खिदमत है। रुलाने वाली चीज़ें 3 हैं और वो ये हैं। नंबर 1, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे महबूब से लोगों की जुदाई। नंबर 2 पे है कि क़यामत की हौलनाकी, और नंबर 3 पे है रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेशी। हंसाने वाली 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, वो तालिब दुनिया की मौत जिसकी तलाश में है। नंबर 2, वो गाफिल जिससे गफलत नहीं बढ़ती जाती, और नंबर 3, वो ठट्ठा मार कर हंसने वाला जिसे ये इल्म नहीं कि अल्लाह उससे राज़ी है या नहीं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बिहारुल अनवार की ये जिल्द नंबर 78 और सफ़ा नंबर 454 पे हदीस थी। 15170 पर जो हदीस है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के गुरूरुल हिकम से हदीस है। मुझे उन अक्लमंदों पर ताज्जुब होता है जो अच्छी ख्वाहिश के तलब करने और क़यामत के लिए आमादगी से गफलत बरतते हैं। 15171 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा आपके सामने पेश है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 188 में फरमाते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मौत को याद रखो और उससे अपनी गफलत को कम करो। आखिर तुम इससे क्यों कर गफलत में पड़े हो जो तुमसे गाफिल नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की 15172 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि क्या तुम दुनिया वालों को नहीं देखते, मुख्तलिफ हालतों में सुबह शाम करते हैं। कहीं कोई मैयत है जिस पे रोया जा रहा है, कहीं किसी को ताज़ियत पेश की जा रही है, कोई आजिज़ ज़मीन गिर मुब्तलाए मर्ज में है, कोई इयादत करने वाला इयादत कर रहा है, कहीं कोई दम तोड़ रहा है,
کوئی دنیا تلاش کرتا پھر رہا ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے، اور کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے لیکن موت اس سے غافل نہیں ہے۔ گزر جانے والوں کے نقش قدم پر ہی باقی رہ جانے والے چل رہے ہیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 99 تھا۔ 15173 پر ترجمہ: اے وہ لوگوں جن کی طرف سے غفلت نہیں بڑھتی جا رہی اور اسے چھوڑ دینے والوں جن کو نہیں چھوڑا جائے گا، تعجب ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ سے دور ہٹتے جا رہے ہو اور اس کے غیروں کی طرف شوق سے بڑھ رہے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر ہے 175۔ 15174 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے: افسوس ہے تجھ پر اے فرزند آدم، تو غفلت میں پڑا ہوا ہے لیکن تجھ سے غفلت نہیں بڑھتی جا رہی۔ اے آدم کے بیٹے، موت ہی ہے جو سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ تیری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے اور تجھے بڑی تیزی کے ساتھ تلاش کر رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، تنبیہ الخواطر، صفحہ نمبر 297۔ 3094 پر جو موضوع ہے غافلوں، کوشش کرو کوشش۔ اس سلسلے میں 15175 پہ جو حدیث ہے وہ الحذرہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں: اے سننے والوں، ڈرو اور اے غفلت کرنے والوں، کوشش کرو۔ خبر رکھنے والا تجھے جو بتائے گا دوسرا نہیں بتا سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 135۔ 15176 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے: اے چشم و گوش رکھنے والوں، اے صحت و ثروت والوں، کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے یا کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ ہے؟ بھاگ نکلنے کا کوئی موقع یا پھر دنیا کی طرف پلٹ کر آنے کی کوئی صورت ہے؟ اگر نہیں تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو اور کدھر کا رخ کیے ہوئے ہو یا کن چیزوں کے فریب میں آ گئے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 275 اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 83۔ 15177 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اپنی زندگی کے بقیہ دنوں میں پہلی کوتاہیوں کی تلافی کر لو، اپنے نفسوں کو ان دنوں کی کلفتوں کا متحمل بناؤ، اس لیے کہ یہ دن تو ان دنوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں جو تمہاری غفلتوں میں بیت گئے اور واضح پن سے بے رخی میں کٹ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 86، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 353۔ 15178 پر حدیث کا ترجمہ: کیا تم انہیں سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جو لمبی عمروں والے اور پائیدار آثار و نشانیوں والے تھے؟ پھر وہ بغیر کسی ایسے زاد و راحلہ کے جو انہیں راستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا چل دیے؟ کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے کہ دنیا نے ان کے بدلے میں کسی فدیے کی پیشکش کی ہو اور اس نے انہیں سوائے بھوک کے اور کیا دیا؟ اور کیا تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام کی شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 327، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 111۔ 15179 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے: تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی ہے، جھوٹی امید تمہارے اندر موجود ہے اور آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 346 اور نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 113۔ 15180 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے: تمہاری کیسی حالت ہے؟ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بیشتر حصے سے محرومی بھی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ ذرا سی دنیا کا تمہارے ہاتھوں سے نکلنا تمہیں بے چین کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بے چینی تمہارے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 346
اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 151 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ افسوس ہے فرزند آدم پر کہ کس طرح غافل ہے اور اپنی ہدایت کی راہوں کو کس قدر فراموش کر چکا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15182 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یعنی تمہیں قوم و قبیلے کی کثرت پر اترانے نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ ڈالیں، تکاثر کی صورت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا دیکھو تو ان بوسیدہ ہڈیوں پہ فخر کرنے کا مقصد کتنا دور از عقل ہے، یہ قبر پر آنے والے کتنے غافل و بے خبر ہیں اور یہ مہم کتنی سخت و دشوار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221۔ 1583 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ اور رسول کی بلند بانگ صداؤں کے سننے سے بہرے رہ چکے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 4 اور شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207۔ 15184 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ واہ حسرتا کہ اس غافل و بے خبر کی مدت حیات ہی اس کے خلاف حجت بن جائے اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت میں ہو۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 145 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 64۔ 15185 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کتنے ایسے غافل لوگ ہیں جو پہننے کے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں لیکن وہ کپڑے ان کا کفن بن جاتے ہیں، رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں لیکن وہ مکان ان کی قبر بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 401 ہے۔ 15186 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راز و نیاز کی باتوں سے ہے۔ غفلت میں سرگردانی، بدبختی کی پیروی اور مسلسل خواہشات کی اتباع کرنے سے کوئی قوم زندگی کی لذتوں سے کیسے آشنا ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ ان بدیوں کو چھوڑ کر ہی صدیقوں جیسا حصہ پا سکتے ہیں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 38۔ 3095 پہ غفلت سے مانے چیزیں۔ 15187 پہ حدیث ہے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے سے ہی غفلت دور ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15188 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہمیشہ نیکی کا ارادہ کیے رہو، خواہ اسے انجام نہ بھی دے پاؤ تاکہ تم غفلت کرنے والوں میں نہ لکھے جاؤ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 88۔ 15189 پر جو زمانے کی حقیقتوں کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی تیاری سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 381۔ 15190 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے آخرت کے دور دراز سفر کے واسطے اللہ کے طویل خوف کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ کتنے ایسے غافل ہیں جو غفلت پر بھروسہ کرتے اور اپنے آپ کو ملنے والی مہلت کی وجہ سے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، طولانی آرزوئیں وابستہ کر لیتے ہیں اور مضبوط و محکم محلات تیار کراتے ہیں، لیکن ان کی اجل قریب آ جانے سے طولانی آرزوئیں خاک میں مل جاتی ہیں اور موت کے اچانک آ جانے سے ان کی امیدیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 440 ہے۔ 15191 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو مومن اپنی واجب نمازوں میں پابندی اختیار کرتا ہے اور انہیں اپنے وقت پر ادا کرتا ہے اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
نور الثقلین کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 115 ہے۔ 30996 پر جو عنوان ہے غافل ترین انسان، 15192 پر اس سلسلے میں حدیث ہے کہ غافل ترین انسان وہ ہے جو دنیا کے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف الٹ پھیرے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ الٹ پھیر سے، دوبارہ پڑھتی ہوں، غافل ترین انسان وہ ہے جو دنیا کے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف الٹ پھیر سے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 112۔ 5193 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، جو شخص دنیا کے احوال کی دگرگونی اور ان کے الٹ پھیر سے عبرت حاصل نہیں کرتا، اس پر کسی قسم کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15194 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے کہ تمہیں واضح حقیقتوں کی طرف دعوت دی جا چکی ہے، اب اس آواز کے سننے سے قاصر وہی ہو سکتا ہے جو واقعی بہرا ہو، ان کے دیکھنے سے وہی معذور سمجھا جا سکتا ہے جو نابینا ہو، جسے اللہ کی آزمائشوں اور تجربوں سے فائدہ نہ پہنچے وہ کسی پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسے ضیاء کاریاں ہی درپیش ہوں گی، یہاں تک کہ وہ بری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو برا سمجھے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان عبرت اور عنوان پند و نصیحت۔ 3097 پر جو موضوع ہے اسباب غفلت، 15195 پر حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، اے فرزند آدم علیہ السلام، تجھ پر افسوس ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ شکم سیری کی سختی، مالداری کی عادت، شکم سیری کی مستی اور حکومت کا غرور ایسی چیزیں ہیں جو عمل سے باز رکھتی ہیں اور انسان کو اعمال کی بجا آوری سے ہمیشہ پیچھے ہٹائے رہتی ہیں، یاد خدا کو فراموش کرا دیتی ہیں اور موت کے قریب ہونے کو بھلا دیتی ہیں، حتیٰ کہ دنیا کی محبت میں مبتلا انسان ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ شراب کی مستی میں دیوانہ ہو چکا ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام تحفہ العقول اور صفحہ نمبر ہے 196۔ 15196 پہ جو حدیث ہے غرور الحکم، حضرت علی علیہ السلام کی، غفلت سے بچو کیونکہ یہ انسانی حس کو خراب کر دیتی ہے۔ 15197 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، ایسی قوم اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیتی ہے جسے قوم و قبیلے کی کثرت پر اترانے نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کو دیکھ ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امالی کا صفحہ نمبر ہے 109۔ 15198 پر اس موضوع کی آخری حدیث، جو بادہ نشینی اختیار کرتا ہے وہ اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے، شکار کا دل دادا غفلت شعار بن جاتا ہے اور بادشاہ صاحب اقتدار کے ساتھ لگا رہنے والا فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 404، الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 194، اور اسی کتاب میں ہے کہ جو شکار کی اتباع کرتا ہے وہ غفلت شعار بن جاتا ہے، جو بادشاہ صاحب اقتدار کے پاس آتا جاتا ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور سنائی نے بھی روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث کو۔ 3098 پر جو موضوع ہے وہ ہے غافل انسان۔ 15199 پر حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے فرزند، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے اور اس کے بارے گواہی دی جاتی ہے، اسی طرح غافل کی علامتیں ہیں، نمبر 1 لہو و لعب میں مشغول ہونا، نمبر 2 فراموشی، نمبر 3 نسیان۔ حضرت امام جعفر صادق نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 815۔ 15600 پہ
15200 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، غفلت شعار کے بارے میں فرماتے ہیں اسے اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہے، لیکن وہ غفلت شعاروں کے ساتھ تباہیوں میں گرتا ہے، بغیر سیدھی راہ اختیار کیے اور بغیر کسی ہادی اور راہبر کا ساتھ دیے صبح سویرے ہی گناہ گاروں کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ آخر کار جب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے لائے گا اور غفلت کے پردوں سے انہیں نکال باہر کرے گا تو پھر اس چیز کی طرف بڑھیں گے جسے پیٹھ دکھاتے تھے، اور اس شے سے پھر آئیں گے جس کی طرف ان کا رخ رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے مطلوبہ ساز و سامان کو پا کر اور خواہشوں کو پورا کر کے کچھ بھی تو فائدہ حاصل نہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 153۔ 15201 پر جو حدیث ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ غفلت شعار ہی کے بارے میں فرماتے ہیں، گویا اس کا مقصود نیکیوں اور اچھائیوں کے علاوہ، یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نیکیوں اور اچھائیوں کے علاوہ کچھ اور ہے، اور اس کا حصہ صرف دنیا کا حصول ہے۔ اگلی حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم سے لی گئی ہے۔ 15202 پر غافل کا کوئی عمل کارآمد نہیں ہوتا، غافل کا کوئی عمل کارآمد نہیں ہوتا۔ 15203 پہ اس موضوع کی آخری حدیث، غفلت یہ ہے کہ تم مسجد کو ترک کر دو اور فساد کاروں کی اطاعت کرنے لگ جاؤ۔ امام حسن علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 115۔ 3099 پر غفلت کے نتائج۔ 15204 پر غفلت برتنے والا جاہل ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 15205 پر حدیث کا ترجمہ، غفلت سے ہمیشہ بچو کیونکہ اس میں سنگ دلی ہوتی ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 164۔ 15206 پہ طولانی غفلت کا شکار رہنے والا بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے، حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 15207 پہ جس پر غفلت کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 15208 پر اور بلکہ اسی موضوع کی باقی جو 3 احادیث ہیں وہ سب کی سب حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ آئیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ دائمی غفلت بصیرت کو ختم کر دیتی ہے۔ 15209 پر غفلت اور مہلت کے فریب سے بچو کیونکہ غفلت اعمال کو فاسد کر دیتی ہے۔ 15210 پر جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو غفلت کرتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 208 ہے۔ 15211 پہ پھر حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے ہے کہ جو حوادث روزگار سے غافل رہتا ہے اسے موت بیدار کر دیتی ہے۔ 3100 پہ موضوع ہے، غفلت کے لیے یہی کافی ہے، اور اس سلسلے میں جو احادیث 3 بیان کی گئی ہیں وہ تینوں مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ آئیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 15212 پہ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دیتا ہے جو اسے نجات نہیں دلا سکتے۔ 15213 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اپنی تمام کوششیں ایسی باتوں میں صرف کر دے جو اس کے لیے غیر ضروری ہوتی ہیں۔ 15214 پر غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ گمراہی ہے۔ یہ تینوں حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم سے لی گئی تھی۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، جہالت باب ہے، جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ 3101 پر چشم پوشی یعنی تغافل عنوان ہے، اور حدیث ہے 15215 پر عقل مند کی آدھی عقل ناگوار باتوں کو برداشت کرنا اور باقی آدھی چشم پوشی اختیار کرنا ہے، حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم۔ اگلی 3 حدیثیں بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہیں۔ 15216 پر عقل مند کی نصف عقل مندی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا اور باقی نصف عقل چشم پوشی اختیار کرنا ہے۔
15217 پر شریف انسان کا سب سے اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے کثرت کے ساتھ چشم پوشی کرے جنہیں وہ جانتا ہے۔ 15218 پہ سب سے شریف خصلت یہ ہوتی ہے کہ جسے تو جانتا ہے کہ اس سے چشم پوشی کرے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 301 سے لی گئی ہے۔ 15219 پر جو حدیث ہے، بلند انسان کے بہترین فعال میں یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے چشم پوشی کرے جنہیں وہ جانتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 49، غرور الحکم اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 222 اسی کتاب میں ہے کہ بلند انسان کے بہترین اعمال میں سے۔ اگلی حدیث 15220، جو شخص بہت سارے امور سے چشم پوشی نہیں کرتا اس کی زندگی بے چینی کی نظر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم 15221 پر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائی ان میں یہ بھی تھی: میرے عزیز بیٹے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام دنیا کی بہتری صرف دو باتوں میں ہے: زندگی کو پورے ناپ تول کے ساتھ سدھارنا، جس کا 2/3 حصہ ذہانت سے کام لینے میں ہے اور 1/3 حصہ چشم پوشی کرنے میں ہے، کیونکہ انسان اسی چیز سے چشم پوشی کرتا ہے جسے وہ جان اور پہچان چکا ہو۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92۔ 15222 لوگوں کے حالات کی بہتری پورے ناپ تول کے ساتھ باہمی میل جول اور رہن سہن میں ہے، جس کا 2/3 حصہ ذہانت ہے اور 1/3 چشم پوشی۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 74 اور صفحہ نمبر 167۔ 15223 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ باہمی میل جول اور معاشرت کی بہتری جچے تلے انداز کے ساتھ ہے، جس کا 2/3 ذہانت اور 1/3 چشم پوشی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تحف العقول اور جلد نمبر ہے 264۔ 15224 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، انجان بن کر بات کو ٹال دینے سے جیسی کوئی عقل مندی نہیں اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم 3102 پر اب جو موضوع ہمارا ہے وہ ہے غفلت کا علاج۔ غفلت کے علاج کے سلسلے میں ہم 15225 پر جو حدیث کا ترجمہ پڑھنے لگے ہیں وہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں، وہ ایک طبیب تھے جو اپنی حکمت اور طب کو لیے ہوئے چکر لگا رہا ہو۔ اس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر لیے ہوں اور داغنے کے آلات گرم کر لیے ہوں۔ وہ اندھے دلوں، بہرے کانوں، گونگی زبانوں کے علاج میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو استعمال میں لاتا ہو اور دوا لیے غفلت زدوں اور حیرانی اور پریشانی کے مارے ہوں کی کھوج میں مصروف رہتا ہو۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 108 ہے۔ 15926 پر ترجمہ، دل کی کوتاہیوں کے روگ کا علاج عزم راسخ سے اور آنکھوں کے خواب غفلت کا مداوع بیداری سے کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 223۔ اس موضوع کی آخری دو حدیثیں ترجمے کے ساتھ پیش ہیں۔ 15927 پہ کچھ اہل ذکر ہوتے ہیں جنہوں نے یاد الہی کو دنیا کے بدلے لے لیا ہوتا ہے۔ انہیں نہ تو تجارت غافل کر رکھتی ہے اور نہ خرید و فروخت، اسی کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرتے ہیں اور محرمات الہیہ سے تنبیہ کرنے والی آوازیں غفلت شعاروں کے کانوں میں پہنچاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 222 تھا۔ 15927 پہ
28 پر جو حدیث ہے، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اسی کے ذریعے تم اپنی غفلت کی نیند سے بیدار رہو اور اسی کے ساتھ ہی اپنے دن بسر کرو۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 191۔ اس پارٹ کا یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں اور صفحہ نمبر 393 سے اگلی فصل کے ساتھ ہم اس کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ابھی بک میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 جاری